मेरे मुताले इल्म के हद तक तो इल्हाद दुनिया में हमेशा रहा है। چونکہ قرآن مجید کو بھی جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں بظاہر اس طرح کے کوئی جوابات نظر نہیں آتے۔ کیا خدا کے وجود کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی استدلال کیا ہے؟ شرک کی ابتدا تو یعنی اللہ کے وسیلوں یا متبادل تلاش کرنے سے ہوا، یا جو اللہ کے فرشتوں یا دنیا کی قوتوں کو ماننے سے ہوا۔ الحاد کی ابتدا کی کیا وجوہ ہیں اور یہ اتنا مقبول کیوں ہوا ہے، جبکہ ہمارے چاروں طرف دنیا کے حقائق پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خالق کی محتاج ہے؟ تو اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کس طرح سے ہوا؟ اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو۔ میرے مطالعے علم کے حد تک تو الحاد دنیا میں ہمیشہ رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ پرشکانہ تہذیب میں الحاد کے لیے اظہار کا موقع نہیں ہوتا تھا۔ پھر توحید کے حق میں جب انقلابات برپا ہو گئے اور ادھر ایک رومن سلطنت قائم ہو گئی، ادھر ہم مسلمانوں نے تو 1000 سال تک سیاسی غلبہ رہا مذہب کو، ورنہ الحاد موجود تھا۔ اس کی شاعری ہم پڑھتے ہیں، اس کی کتابیں دیکھتے ہیں، اس کے بڑے لوگوں کے نام سے ہم واقف ہیں، ہمیشہ موجود رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں صرف یہ ہوا ہے کہ وہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں اور دنیا میں زیادہ غلبہ ان قوموں کو ہے جنہوں نے اس اصول کو مان لیا کہ آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ لوگ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، ان کے پیچھے آپ اپنی طاقت استعمال کر کے کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ کتابیں بھی چھپنے لگ گئیں، شیو بھی ہونے لگ گیا، پھر یہ سوشل میڈیا ہے تو یہ کریے سے لوگوں کو سامنے لا رہا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ الحاد کی جو نسبت تناسب اس وقت ہے آبادی کے لحاظ سے ہمیشہ رہی۔ میں تو اس کو کوئی نئی چیز نہیں سمجھتا، ظہور ہوا ہے اور یہ تینوں چیزیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گی۔ یعنی خدا پر سچا ایمان رکھنے والے لوگ حواس سے آگے اپنے پروردگار کو پہچانیں گے بھی، اس کی معرفت بھی حاصل کریں گے اور اس کی دعوت بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے ہاں شرک باعث تسکین بنتا ہے، کیونکہ شرک کو علمی سطح پر شکست ہو چکی ہے، تو وہ اس کے راستے بھی نکالتے رہیں گے، جیسے مسلمانوں میں بھی لوگ نکالتے ہیں، مسیحیوں بھی لوگوں نے نکال لیا، تو یہ بھی ایسے ہی موجود رہے گا۔ اور الحاد پہلے دنیا کے اسٹیج پر اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ موجودہ زمانے میں اس کو کچھ مدد بھی ملی ہے، اور خاص طور پر سائنسی تحقیقات سے اس میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے اور جدید طبیعیات کے بعد بڑے ماہرین نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا عالم اسلام کا پیدا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بڑی قوت طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی بڑا آدمی شرک کا علمبردار بن کے کھڑا ہوا ہے تاریخ میں تو اس کو ایک تقویت حاصل ہوتی لگتی ہے۔ ورنہ میرے خیال میں تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہمیشہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ یہ ناممکن ہے کہ ان کو ختم کیا جا سکے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں، یعنی تھوڑا سا ریسرچ کیا جائے اس ٹاپک پہ کہ گاڈ از ڈیڈ، اور یہ جو اس طرح کے نعرے لگے، وہ یہی ہوا کہ جب یہ ڈارون کی تھیوری آئی اور پھر جب اس کو بائبل کے جو ہے کہ بھئی وہ 6000 سال پہلے دنیا بنی، تو دونوں کا جو ڈس ایگریمنٹ ہوا، یہ جو حقائق جیسے آپ جو کہتے ہیں کہ مشاہدہ انسان نے کیا، جو ان کو وہ ملی آرکیولوجیکل فیکٹس ملے، وہ تو جا رہے تھے 50,000 سال پہلے تک، جبکہ بائبل کہہ رہی تھی کہ وہ 6000 سال پہلے بنی ہے دنیا۔ تو جب یہ کانفلکٹ آیا تو یقیناً یہ بات ہوئی کہ بھئی یعنی بائبل تو غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب خدا کے جو میسج ہے وہ غلط ہے۔ تو یعنی اس میں میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنا مقدمہ اس طریقے سے پیش نہ کر سکے دنیا کے سامنے، اور جو حقائق سامنے آئے، فزیکل ایویڈنس سامنے آئی، وہ ایسی تھی کہ وہ ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے اس چیز کو اور زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا الحاد کے نظریے کو۔ کیا آپ جی، یہ بھی سمجھتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ یعنی اگر مذہب کے بڑے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ مذہبی حقائق کو بیان کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہوں گے، اس کی توضیح بھی صحیح اصولوں پر کریں گے، تو لوگوں کا زیادہ رجحان ان کی بات ماننے کی طرف ہوگا۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہی صورت ہوگی۔ تو موجودہ زمانے میں جو قرآن مجید کا علم ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی جیسے قرآن نے خود کہا ہے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، تو ایسے ہی پس پش ڈال دیا گیا ہے۔
اس میں یہ بڑی سادہ باتیں تھیں، ان کا جواب دینے کی ضرورت تھی. تو ایسے استدلالات جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی وہ لوگوں میں فروغ پا گئے، اور اس کے نتیجے میں الہاد کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے. لیکن یہ کہ الہاد کوئی موجودہ زمانے میں پیدا ہوا ہے یا یہ کوئی آج کی چیز ہے، ایسا نہیں. یعنی ہمیشہ سے رہا ہے اور اپنا اپنا استدلال موجودہ زمانے سے پہلے بھی پیش کرتا رہا ہے. یونانی فلسفیوں کے تحت بھی الہاد پیدا ہوا، الہاد نے اپنا ایک مقام بنایا. اس سے پہلے بھی تو یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا رہتا ہے کہ اس میں اگر بڑے لوگ شرک کی تائید میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کو فروغ مل رہا ہے. یہ لگتا ہے بڑے لوگ مذہب کی تائید میں کھڑے ہو جائیں تو اس کو قوت حاصل ہوتی ہے. کشمکش ہے. لیکن مذہب چونکہ انسانی فطرت کے اندر ودیت ہے تو اس وجہ سے اگر اس کو تائید حاصل نہ بھی ہو تو وہ اپنی قوت کو بڑی حد تک برقرار رکھتا ہے. سیاسی قوت اس وقت عالمی سطح پر مذہب کے پاس نہیں ہے، اور سیاسی قوت بہت اثر انداز ہوتی ہے. یعنی جس تہذیب کے پاس سیاسی قوت ہوگی اس کے افکار، نظریات وہ زیادہ فروغ پائیں گے، لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ کریں گے. یہ سب تو رسول اللہ کی سیرت سے بالکل نمایاں ہے. جب تک سیاسی قوت نہیں تھی تو دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں نے بات سنی مانی. جب سیاسی قوت حاصل ہو گئی تو کتنے بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا اور کیسے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گئے. اس وقت بھی اگر مسلمانوں کو سیاسی قوت حاصل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ الہاد کہیں بھاگتا نظر آئے گا. الہاد کے مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے. جو صورتحال اس کو میسر ہے اس میں ظہور بہت زیادہ لگتا ہے. اس کا ضرورت اس کی ہے کہ ہم مسلمان صحیح علم پہنچائیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت مسیحی دنیا نے الہاد کے مقابلے میں جو کچھ لکھا ہے اور جس اعلیٰ درجے کے اوپر الہاد کا جواب دیا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے مقابل میں پیش نہیں کیا جا سکتا. گزشتہ کچھ سالوں سے اس سوال سے بہت گریز و فرار ہو رہا ہے. ہم لوگ جو پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوئے پلے بڑے، بچپن کی ایک تہذیبی روایت تھی، والدین نے بتا دیا، مسجد کے مولوی صاحب نے بتا دیا، پورا علاقہ پورا محلہ ایک ہی بات کرتا تھا، اس کو مان لیتے تھے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں علم کا دروازہ کھل چکا ہے، لوگوں کے ہاں خوف، تردد اور اضطراب ختم ہو چکا ہے. ان کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. خدا کے وجود اور خدا کو ماننے کے حوالے سے بھی اس وقت یہی صورتحال ہے. ہمیں ہر جگہ الہاد کا ایک غوغا نظر آتا ہے. ایتھیزم ہے. ہمارے بچے، ہماری نئی نسلیں اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے ماننے پر تیار نہیں ہیں جس طریقے سے ہم انہیں خدا کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی نسٹیلجیا ہے اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، وہ لا کے ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے گا کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کو ماننے کے حوالے سے، اور آج کل جو بالخصوص خدا کے وجود پر اعتراض کیے جاتے ہیں، براہ راست کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے؟ چونکہ قرآن مجید کو بھی جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں بظاہر اس طرح کے کوئی جوابات نظر نہیں آتے. کیا خدا کے وجود کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی استدلال کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پر ابواب قائم کر کے گفتگو کرتے ہیں. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ شروع میں ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان کا باب ہے، پھر کوئی رسالت پر ایمان کا باب ہے، پھر آخرت پر ایمان کا باب ہے. قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی اللہ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے، وہ اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر رہا ہے. وہ دعوت کس طرح پیش کی گئی، اس میں کیا سوالات ہوئے، اس میں کیا اعتراضات سامنے آئے، ان سب کو قرآن موضوع بناتا ہے. لیکن وہ چونکہ اللہ پروردگار عالم کا کلام ہے، اس لیے وہ موضوع بناتے وقت یا جواب دیتے وقت ایسے اسالیب اختیار کر لیتا ہے جس میں مخاطب کو بھی اس کی بات کا جواب مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے دوسرے حقائق بھی واضح ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کے مخاطبین میں مشرکین عرب ہیں، انہیں آپ قریش بھی کہہ سکتے ہیں، بنی اسماعیل بھی کہہ سکتے ہیں.
وہ سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ان سے قرآن نے سوالات کیے ہیں کہ زمین کا خالق کون ہے، آسمان کا خالق کون ہے، بارش کون برساتا ہے، موسموں میں کون تبدیلیاں لاتا ہے۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو اللہ کے حکم میں، اللہ کے فیصلوں میں اور اللہ کے اس امر میں جس پر یہ کائنات کھڑی ہے شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ ساری گفتگو کا محور اور مرکز ان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ اہل کتاب دوسرا گروہ ہے، قرآن نے ان کو بھی مخاطب کیا ہے، بلکہ قرآن کے پہلے باب کے مخاطبین وہی ہیں۔ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ان میں اصلاً اہل کتاب سے گفتگو کی گئی ہے۔ وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو بھی ماننے والے ہیں۔ چنانچہ ساری بحث اللہ پر ایمان کے تقاضوں کو بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ کو مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا چاہیے، اللہ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے، آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کے نتیجے میں فلاں اور فلاں باتیں لازماً تمہارے علم میں ہونی چاہیے، تمہیں اس پر یقین کرنا چاہیے۔ تو ان سے بھی خطاب اس پہلو سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو خطاب کیا جاتا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، اللہ کی شریعت سے انہیں واقف کرایا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس پر ان کی تنبیہ ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آپ ہی کو خطاب کیا گیا ہے، کبھی دعوت کی ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے، کبھی وہ حالات جو آپ کو درپیش ہیں ان میں رہنمائی کے لیے، اور کبھی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، یا بعد میں جو صورت پیش آنے والی ہے اس کے بارے میں بعض حقائق بتانے کے لیے۔ یہ قرآن مجید کا مجموعی تعارف ہے، یعنی اس میں اس طریقے سے مخاطبین کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت رکھی، لیکن جگہ جگہ اس نے وہ استدلال بھی بیان کر دیا ہے جو خود اس کائنات کے پروردگار کو ماننے کے لیے انسان کے سامنے آنا چاہیے یا انسان کے سامنے رکھا جانا چاہیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا اگر کوئی ایسا شخص ہو جو آیتوں پر تدبر کر سکے، اصل خطاب سے ہٹ کر جو استدلال کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھ سکے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک طرف، زندگی کے اور بہت سے حقائق کے بارے میں بھی بہت کچھ علم حاصل کر لیتا ہے، اور وہ علم آگے بہت سے علوم کی بنیاد بن جاتا ہے۔ مجھے تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے میں جو کم و بیش نصف صدی لگی ہے، اس میں نے قدم قدم پر یہ محسوس کیا ہے کہ میری زندگی، انسان کی اس دنیا میں زندگی، انسان سے ماورا حقائق، انسان کے ماں باپ کیا صورت ہے، ان سب چیزوں کو قرآن مجید نے اس لطافت کے ساتھ موضوع بنایا ہے کہ شاید ہی کوئی پہلو ایسا رہ گیا ہو جس پر اس نے سیر حاصل گفتگو نہیں کر دی۔ تاہم اسلوب کہیں بالواسطہ ہے اور کہیں بلا واسطہ۔ اس بالواسطہ اسلوب کو سمجھنے میں بارہا لوگوں کو غلطی لگتی ہے، اسی لیے تفاسیر بھی لکھی جاتی ہیں، اس کی تفہیم کے لیے بھی کتابیں تصنیف ہوتی ہیں، اور اہل علم اس کو پڑھتے اور پڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کے اندر اتر کر اس کو سمجھنا سیکھیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غم صاحب۔ ایک ضمنی پہلو جو اس بحث میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے پس منظر بتایا کہ کتاب کی نوعیت کیا ہے، کس طریقے سے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، تو اب کیا طریقہ ہوگا ایک عام آدمی کے لیے اگر وہ اپنے بچوں کو خدا کے وجود کے حوالے سے، الحاد کے اعتراضات کے حوالے سے کوئی جواب دینا چاہتا ہے، ان کو سمجھانا چاہتا ہے، تو کیا اپروچ ہے، کیا زاویہ نظر ہے، کیا میتھڈالوجی ہے کہ جس کو وہ اپنائے گا تو وہ کیا جوابات ہیں جو قرآن مجید اس باب میں ہمیں دیتا ہے؟ یہ تو ایک پورے لیکچر کا موضوع ہو سکتا ہے۔ میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو محسوس کر کے میں نے اس موضوع پر 2 مضامین لکھ دیے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں لکھے ہیں۔ وہ اردو میں بھی دستیاب ہیں، انگریزی زبان میں بھی دستیاب ہیں۔ ان میں سے ایک کا عنوان ہے خدا پر ایمان۔ اس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ قرآن مجید ذات باری پر ایمان کے لیے استدلال کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔
اس نے بات کہاں سے شروع کی ہے اور کن مراحل سے گزر کر کہاں تک پہنچائی ہے۔ بہت مختصر مضامین ہے، یعنی 15، 16، 20 صفحے میں آپ اس پورے استدلال کو جان سکتے ہیں۔ وہ اس وقت آپ گھر میں بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیش نظر یہ ہے کہ ان پر کچھ تفصیلی نشستیں کر کے ان کے مضمرات کو مزید کھول دیا جائے۔ دوسرے مضمون کا عنوان ہے الحاد کا مقدمہ، یعنی اس وقت جو ایتھیزم کی تحریک ہے وہ مذہب پر کیا اعتراضات کرتی ہے۔ جن لوگوں نے دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ بنیادی اعتراضات 4 ہیں، چنانچہ ان کو ایک ایک کر کے میں نے اس میں موضوع بنایا ہے اور پھر اس کے جواب میں قرآن کیا کہتا ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو تفصیل کے طالب ہیں، کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس کا مطالعہ کر لیں۔ یہاں میں صرف وہ میتھڈالوجی یا وہ منہاج بتا دیتا ہوں جو استدلال کے لیے ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جواب کیا دیا یا آپ نے بات کیا کی، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مسائل درپیش ہوں ان میں میتھڈالوجی کیا اختیار کی گئی، وہ اگر سمجھ میں آ جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ کسی مسئلے پر استدلال یا ریزننگ کا طریقہ یہ ہے، تو پھر کسی بڑے عالم کی بھی ضرورت نہیں رہتی، عام لوگ بھی اس کو سمجھ کر سیکھ کر اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر وہ استدلال جس کی آپ ابتدا کریں گے، ہر ریزننگ شروع کہاں سے ہوگی، وہ ہمیشہ علم بالحواس سے شروع ہوگی، یعنی ہمارے جو سینسز ہیں، ہمارے حواس کو جو چیزیں براہ راست معلوم ہوتی ہیں، بنائے استدلال انہی کو بنایا جا سکتا ہے۔ میں جو کچھ دیکھتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں، اس دنیا میں میرے حقیقی علم کی بنیاد وہی ہے، وہاں سے بات شروع ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید اس میں توجہ دلاتا ہے کہ حواس کی گرفت میں جو چیز آتی ہے اور جس کا ہم ابتدا سے انتہا تک مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور پھر جو وہ سوال پیدا کر دیتی ہے، جس سوال کے جواب میں ذات باری کا تعارف کرایا جاتا ہے، وہ سوال خود انسان کا خلق ہے جس کا میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے، بلکہ اب تو ہمارے علم نے تحلیل کر کے یہ بھی جان لیا ہے کہ وہ بے جان عناصر کیا ہیں جن کے اندر سے اس کائنات کے نظم کو آپ پہلے ایک طرف رکھ دیجئے، جن کے اندر سے خود ہمارے سامنے وہ افسردہ وجود میں آتا ہے جس میں انسان کا تخم ہوتا ہے، وہ بیضہ وجود میں آتا ہے جو اس تخم کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ بے جان عناصر سے حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، کس طرح وہ ایک جرثومہ وجود میں آتا ہے جس کو ہم نطفہ کہتے ہیں، کس طرح وہ بیضہ وجود میں آتا ہے۔ یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے۔ تو وہ اس وجودی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ بے جان سے یہ جاندار کیسے پیدا ہوا ہے، اور پھر اس جاندار میں حیات کی مختلف انواع کیسے آئی ہیں، اور پھر اس میں وہ شعور کیسے پیدا ہوا ہے جس کی بنیاد پر تم اس کو انسان سمجھتے ہو۔ تو انسان کے خلق کو قرآن نے بنائے استدلال بنایا ہے، اور پھر ہمارے شعور کی ساخت کے سامنے یہ سوال رکھ دیا ہے کہ یہ جو خلق کا فعل ہوا ہے، تم اپنے شعور کی ساخت کے لحاظ سے مجبور ہو کہ جب کسی فعل کو دیکھو تو اس کا فاعل تلاش کرو۔ تو یہ خلق ہے جس کا اب تمہیں خالق تلاش کرنا ہے۔ یہ سوال قرآن مجید سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اب تم دنیا کے علم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، دوسرے انسانوں کی بات سنو، وہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں۔ یعنی پہلا مقدمہ کہ بے جان سے خلق کا فعل ہوا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے،
اس کے بارے میں یہ سوال کہ اس خلق کے فعل کا کوئی خالق ہونا چاہیے، یہ ہمارے شعور کی ساخت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس سوال سے ہم گریز ہی نہیں کر سکتے۔ یہی سوال ہے جو ہر چیز کے بارے میں پیدا ہوتا ہے تو ہمارا علم وجود میں آتا ہے، تو وہ اس سوال پر کھڑا کر کے پھر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اب ذرا دیکھو اس کے کیا جوابات دیے گئے ہیں۔ تو جب ہم اس کی اس دعوت کے جواب میں اس کائنات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 2 ہی جواب آج تک دیے گئے، یعنی انسان یہ جس کو ہم نے بنتے دیکھ لیا ہے، جس کے خلق کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس کے ایک ایک مرحلے کا اب ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے ہم کلیت میں کر سکتے تھے، اب اجزاء میں کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ خود ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، زیادہ یہ علم بالحواس ہے، یعنی ہمارے اپنے مشاہدے، ہمارے اپنے تجربے کی چیز ہے۔ اس کے بارے میں یہ سوال کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، یہ ایک فعل ہے تو اس کا فاعل ہونا چاہیے، یہ ہمارے ہمارے شعور کی ساخت کا استرار ہے۔ ہم اس سوال سے نجات ہی نہیں پا سکتے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب ذرا اس کا جواب تلاش کرو۔ تو 2 ہی جواب میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آج تک دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہی کائنات انسان کی خالق ہے، یہ کائنات جو وسیع کائنات ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ مادی کائنات یہی انسان کی خالق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی ہے، وہ اس کائنات کی خالق ہے۔ پہلا جواب الہات کا ہے اور دوسرا جواب انبیاء نے دیا ہے۔ تو قرآن ان دونوں کی تحلیل کی طرف توجہ دلاتا ہے اور پھر بتدریج آپ کو اس جواب کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے دیا ہے۔ یہی تفصیل آپ میرے ان مضامین میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے تعارف کرا دیا اس لیے کہ اگر میں اس وقت اس کو موضوع بنا کے گفتگو کروں تو پھر کسی اور سوال کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو بالکل واضح ہو گیا غامدی صاحب کے جو دونوں مضامین ہیں، الہات کا مقدمہ اور اسی طریقے سے خدا پر ایمان، یہ یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں، اس کی آڈیو بھی سنی جا سکتی ہے، یہ انگریزی زبان میں بھی ہیں، یہ اردو زبان میں بھی ہیں۔